تے ماڑیاں دے ایمان ود گئے تے جدو آمینہ دلال آیا۔ اور جلالی صاحب صرف دنیا نہیں، اللہ تعالیٰ دی پوری کائنات جدو کسی چیز دی کسی شے دی نسبت آقا دو جہاں وجہ تحلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال ہو جائے تے پھر دی فضیلت کی ہے۔ حجر اسود نو کسے سوال کیتا تے تیرا رنگ کیوں ہے نا او کالا تے تیرے اندر کیڑی خوبی تے تنو ہر کوئی چمن والائے تے حجر اسود جواب دیتا او میرا شان بھی سب تو آلائے تے مینوں ساری دنیا او تا چم دی مینوں چم گیا کملی والا تے مینوں چم گیا کملی والا تے مینوں چم گیا کملی والا فیض ان کے عام ہو گئے 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 دو جہاں غلام ہو گئے دو جہاں غلام ہو گئے فیض ان کے عام ہو گئے اور تیرے جو غلام ہو گئے تیرے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے فیض ان کے عام ہو گئے اور نام لے بھائی ان کے جو ہوئے۔ اور جلالی صاحب جرت نہیں کسی دی لکھا کروڑا چھڑ کے بندہ ارمہ پتی ہوئے کہ میں جا رہا ہوں عمرے دی حاج دے جنہ چر سرکار دا بلاؤ آنکھو ذرا ایک سبحان اللہ جب بلا یا آقا نے مجھے جب بلا یا آقا نے مجھے خود ہی التزام ہو گئے خود ہی التزام ہو گئے فیض ان کے عام ہو گئے اور مصطفیٰ کی شان دیکھ کر مصطفیٰ کی شان دیکھ کر بادشاہ غلام ہو گئے بادشاہ غلام ہو گئے
فیض ان کے عام ہو گئے یہ فرش سے وہ جا کے عرش پر فرش سے وہ جا کے عرش پر رب سے ہم کلام ہو گئے رب سے ہم کلام ہو گئے فیض ان کے عام ہو گئے اور مقتدی ہے سارے انبیاء مقتدی ہے سارے انبیاء مصطفیٰ امام ہو گئے مصطفیٰ امام ہو گئے فیض ان کے عام ہو گئے اور صف صف کھڑے ہیں سب شہید صف صف کھڑے ہیں سب شہید اور حسین امام ہو گئے اور حسین امام ہو گئے فیض ان کے عام ہو گئے اور باہدہ کیونکہ عاشق بیٹھے نے دیوانے تو اسے نسبت نالی دیوانے جو بھی منگ دینے شہ ابرار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے شہ ابرار دے دینے کرم کر دے جس ویلے کرم کر دے جس ویلے او نسلہ تار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے شہ ابرار دے دینے قسم کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے در بڑا تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے مجھے ناز ان کے کرم پہ ہے مجھے مصطفیٰ پہ غرور ہے در بڑا تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے در نبی پر پڑا رہوگا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا در بڑا تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور کرمد اہل دوڑدا پر اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں ہے غلامی پہ غرور ایسی نسبت
ہوتا پھر بولے بڑا سجتا ہے سینے سے بتا ہوتا پھر بولے بڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہوتا کاسا بھی بڑا سجتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مل کے کہیں گے سبحان اللہ الحمدللہ. اسی صدیق تو چانن لینے ہاں, حضرت عمر دی قدمی بہنے ہاں, عثمان دی یاد چ رہنے ہاں, اسی حیدر حیدر کہنے. علی والا ہاتھ اٹھائے گا, ابانا دا بیڑا ہے جی. تے مجھے وہ جملہ یاد آ گیا ذیشان ابان صاحب, رزق علی کے بچوں کا, رزق علی کے بچوں کا غازی عباس کی شان میں پڑھ رہا ہوں. قبلہ ملک ارشد ابان صاحب رزق علی کے بچوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں. ذیشان صاحب ملک صاحب رزق علی کے بچوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں. عرشی فرشی نوری خاکی سب مست کلندر کھاتے ہیں. کیسا شرف یہ بخشا ہے حسنین کی ماں نے غازی کو, ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں. جو غازی عباس کا نوکر ہے ہاتھ اٹھائے گا اور مل کے کہے گا حیدر حیدر کیا حیدر, حیدر حیدر کیا حیدر, حیدر حیدر کیا حیدر, حیدر حیدر کیا حیدر, حیدر حیدر کیا حیدر. قبلہ ملک ارشد صاحب حاجی اللہ رحم نمبردار صاحب, لطیف صاحب, حاجی حنیف صاحب, قاری عبدالرحمن صاحب, حاجی محمد نواز صاحب, محمد نواز رحمانی صاحب, ذیشان صاحب جن نے جنت دی ٹکٹ دینی ہے انہوں جناب علی کہندے نے, اس ٹکٹ دے جنہیں موڑ لانی ہے انہوں ابو بکر صدیق کہندے نے. مومن تے منافق دی پہچان کرنی ہوئے سونے علی دا ذکر کرو. اسی اصحابہ دے بھی نوکر ہاں تے آقا دی آل دے بھی نوکر. سنی وہی ہے جو میرے آقا کی آل کا بھی محب ہے اور آقا کے صحاب کا بھی محب ہے. چاچا جی آنو جے سمجھ لگ سک دیئے تو جوان بھی ہاتھ اٹھا کے بول سکتا سبحان اللہ. ہاں جی مومن تے منافق دی پہچان کرنی ہوئے تو سونے علی دا ذکر کرو. منافق علی کہہ نہیں سکتا تے مومن علی دے بغیر ہولی ہولی بولو کہنو نیڑ نہ لگ جے ہیں. جدہ بازو نالے نے ہاتھ اٹھانا ہے, جے ملک ارشد ابان سب ہاتھ اٹھا سکتے نے تے ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا حیدر حیدر کیا حیدر, 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 حیدر حیدر کیا حیدر. بولن سارے سجن مل کر حیدر حیدر کیا حیدر, دریا جنگل کین سمن حیدر حیدر کیا حیدر, حیدر حیدر کیا حیدر, حیدر حیدر کیا حیدر, حیدر حیدر کیا حیدر. من کردہ سینہ سڑدہ ہے, عاشق دا سینہ ٹھردہ ہے, من کردہ سینہ سڑدہ ہے, عاشق دا سینہ ٹھردہ ہے. او کسے مدان نہ ہردہ ہے جڑا حیدر حیدر کردہ ہے. حیدر حیدر کیا حیدر, حیدر حیدر کیا حیدر, حیدر حیدر کیا حیدر, حیدر حیدر کیا حیدر. حیدر دی شاہی عالم کونین تقبضہ, حیدر کونین دے سارے بڑیاں ہے اچھا رتبہ. حیدر ہے پیر نبی بانو زہرہ حسنین نے بیٹے. حیدر تطہیر دی چادر دے تھل ہے نوری کنبہ. حیدر جن جوج دے وچ آ جاندہ ہے دشمن دے ہوش اڑاندہ ہے وچ انتر کیا مرحبت کیسا ہے غصہ. حیدر حق منزل دی پا لیندہ ہے جن ملیا رستہ. حیدر جڑا عشق دے پینڈے پیندہ ہے او حیدر حیدر
حیدر حیدر کہندا ہے حیدر حیدر جاہد حیدر حیدر جاہد سبحان اللہ ٹھیک ہے شان صاحب ملک صاحب اگے آ جائیں اللہ آپ کو آباد رکھے شاد رکھے سبحان اللہ اتھے رہنا سارے سارے بھائی مل کے بولو من کنتو مولا علی علی سبحان من کنتو مولا من کنتو مولا ہاتھ اٹھا کے سارے ذکر علی کر سکتے نے من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہم سب دا مولا آج دشمن حیدر دیکھ ہر سمت فضا میں علی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں علی اگر علی چلو انسان علی بے سے کام برہان علی تے سے تطہیر کی جان علی سے سکلین کی شان علی ہر مخفی بات کا راز علی اور جیم سے پاک جواز علی مقدور علی تقدیر علی ہے سے حق کی تصویر علی ہے سے ختم القدار علی اور خالق کا شہکار علی شہزادہ حسن جمال علی ریسے رہبر ہر حال علی اور زیسے ہے زاہد بھی علی بے بدل علی باقی بھی علی میرا سین سے ہے ساکی بھی علی اور شین سے ہے شافے بھی علی ہے ساز سے صادق ذکر علی ہے ساز سے سامن فکر علی تو ان سے طرفین میں نور علی تو ان سے پر نور ظہور علی اگر نام سے پوچھو کیا ہے علی لولا کی پاک فضا ہے علی اور میم سے شان ماں بھی علی من کنتا مولا 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 میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہم سب دا مولا تیرا مولا ہے میرا مولا صدیق دا بیلی عمر دا پیارا عثمان دا تارا سن چاند تو پیارا یہ چشتی نارا یہ قادری نارا سلطانی نارا جلالی نارا ہم سب دا نارا لاہور جو پہنچے داتا نے پکارا اجمیر جو پہنچے کھاچا نے پکارا سیون جو پہنچے آواز یہ آئی تب مست کلندر اکھاں دے اندر دلان دے اندر ہم سب دا نارا اج سارے بولو اج سارے بولو ہجو کے بولو ذرا زور سے بولو لب چوم کے بولو من کنتا مولا کھلا کے مولا ہم سب دا مولا ایک منگتا آیا اے میرے مولا بڑی پوکھ لگی ہے میرا مولا بولا ان کمبر دے دے او کمبر مولا اے میرے مولا جو کچھ بھی پڑا ہے وہ اونٹ کے اوپر میرا مولا بولا ان اونٹ ہی دے دے او کمبر بولا اے میرے مولا او اونٹ کھڑا ہے قطار دے اندر میرا مولا بولا قطار ہی دے دے دیوانہ بولا مستانہ بولا میں رج گیا مولا میں مر جاؤں مولا کشمیر ملے گا تیرے نام کے صدقے مولا علی کو نہ ایک منگتا آیا کہتا یا علی منو بھوک لگی ہے تے روٹی دو مولا علی نے اپنے نوکر کمبر نو کہا کمبر اوے ساڑھے دار دا فقیر آیا نو روٹی دو کمبر کہندا یا علی روٹی جڑی نا او کچاوے چ کچاوا جڑا نا او اونٹ تے وے یا علی کہندے نے اوے نو اونٹ ہی دے دو کمبر کہندا سونیا اونٹ جڑا نا او اونٹاں دی قطار چ مولا علی کہندے نے او کمبر اوے اسی سخی ہونے ہاں ہیں جی اسی سخی ہونے ہاں کمبر اس منگتے نو اونٹاں دی قطار ہی دے دے سبحان آخری جملہ اللہ سونیا جڑا ذکر علی تے ہاتھ اٹھائے بے اولادہ نو اولاد نورینہ عطا فرما
قرض داران قرضے تو خلاصی عطا فرما، بیماران سے تندرستی عطا فرمائیں۔ جڑا کروں ہاتھ لے کے آیا ہے ملک ارشد صاحب الحمدللہ غازی عباس دی اولاد نے ہیں جی، عوان جڑے نے میرے غازی پاک دی اولاد نے، رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں۔ ہم کسی سے کیوں مانگیں، ہمیں تو سب کچھ زہرا کے لال دیتے ہیں۔ جنہوں پتا ہے او منگتا دعا کی دیندہ ہے، جڑا کروں ہاتھ لے کے آیا ہے۔ آخری جملہ افضل قادری صاحب ریحان لالا جی انہیں کہنا ہے او منگتا کی کہندہ ہے، تیری جاڑی جیوے، تیری جاڑی جیوے، تیرا چپر جیوے، شبیر بھی جیوے، تیری زہرا جیوے، سکینہ جیوے، تیری زینب جیوے، تیری سگرہ جیوے، شربانو جیوے۔ محمد ایان نے تیڑا بیٹا جی انہیں ذکر کیتا ہے، تُسی ذکر کر دیو، تیڑے ابو جی بھی ذکر کر دیں گے۔ ملک ارشد صاحب جملہ سنیو جے، جنہوں پتہ ہے میرے ابو نے ذکر کیتا میں کرن دیا، لالا افضل جی اگو بچیاں نے کرنے ہیں، انہیں جملہ سننے ہیں، جیسے دل تے وجنی ہے ساتھ انہیں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے۔ ملک صاحب جملہ سنیو، میں نے ان کی شان میں اپنے باپ سے بڑھ کر بولا ہے، میں نے ان کی شان میں اپنے باپ سے بڑھ کر بولا ہے، جو کچھ مجھ سے رہ جائے گا وہ میرا بیٹا بولے گا۔ ملک ارشد صاحب عوان صاحب جنہوں پتہ نے ہاتھ اٹھا کے کہنے ہیں، حیدر حیدر بولے گا، مولا مولا بولے گا، حیدر 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 نعرہ حیدری۔ عزت ماب پیکر خلوص و محبت، پیکر خلوص و وفا، دنیا انات کے نیر تاباں جناب عزت ماب صاحبزادہ محمد افضل قادری عوان صاحب خوبصورت حاضری پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جناب عزت ماب زینت العلماء سفیر عشق رسول جناب علامہ حفیظ اللہ مصطفی صاحب دامت برکات اللہ علیہ آپ تشریف فرما ہو چکے۔ انشاءاللہ سبحان اللہ۔ جناب عزت ماب خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، زینت العلماء سفیر عشق رسول علامہ حفیظ اللہ مصطفی صاحب خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں اور ہم سب مل کے سماعت کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت جناب عزت ماب علامہ محمد حفیظ اللہ مصطفی صاحب، اللہ پاک جناب عزت ماب ملک ارشد عوان صاحب آپ کے دیگر رفاقہ کو اللہ پاک ہمیشہ آباد رکھے، شاد رکھے۔ جناب ذیشان عوان صاحب، ملک حامد صاحب، زاہد صاحب، ناصر صاحب، ملک ارسلان صاحب، محمد ادری صاحب، عمر اشرف صاحب، اللہ پاک صاحب کو آباد رکھے، شاد رکھے۔ مائک لگا دیں۔ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسمي وأوجز فقال إذا كنت في صلاتك فصلى صلاة مودين ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وأجمل أياس مما في أيدي الناس أو كما قال۔ دروشی پڑھئے گا۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔
सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हदीस रसूल आपके सामने पेश की। दुआ है अल्लाह हम सबको सुन सुनाकर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बस माइक की आवाज़ ज़्यादा ना हो, थोड़ी सी हो, अगर और सादा हो सकता तो कर दें इसको। जी सुनिएगा जी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी रवायत है, काला जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर की खिदमत में एक शख्स हाज़िर हुआ। फ़काल इसनी व औजज़, अर्ज़ करते हुज़ूर मुझे कोई नसीहत इरशाद फरमाए, नसीहत मुख्तसर मगर जामे। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले साइल को कम आवाज़ करें 3 नसीहतें इरशाद फरमाई। आपने ध्यान से सुनना है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़काला इज़ा कुमता फ़ी सलातिका फ़सल्ला सलाती मुवद्दिइन। फरमाया जब नमाज के लिए खड़े हो तो ज़िंदगी की आखिरी नमाज समझ के पढ़ो। दाएं बाएं से बेनियाज हो जाओ कि दाएं जानिब क्या हो रहा है, बाएं जानिब क्या हो रहा है, खुशू खुजू के साथ। हदीस जबरील है, अंताबुदु रब्बका का अन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। फरमाया अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि तुम उसे देख रहे हो, और अगर ये कैफियत ना पैदा हो तो कम अज़ कम ये कैफियत ज़रूर पैदा हो कि वो हमें देख रहा है। मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ किया गया कि आप जिसकी इबादत करते हो कभी देखा है? फरमाया उतनी देर तक सजदे से सर नहीं उठाता जितनी देर तक उसके जमाल को देख नहीं लेता। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज के लिए खड़े होते तो इस तरह खड़े होते जिस तरह लकड़ी का सतून खड़ा हो। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आज़ान सुनते, वज़ू करते तो चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता। किसी ने कहा हज़रत ये तबीयत में तूफ़ान कहाँ से आए? तो आप फरमाते हैं कि ये देखो मैं किसके हुजूर खड़े होने का इरादा रख रहा हूँ। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो नमाज में दाढ़ी के साथ खेल रहा था। तो फरमाया अगर इसके दिल में खुशू होता तो इसके आज़ा में भी खुशू होता। नमाज की दोस्त बहुत ज़्यादा अहमियत आई है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त भी अस्सलात 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 इरशाद फरमा रहे थे। और क़यामत के दिन दोस्त हुकूकुल्लाह में जो सबसे पहला सवाल होगा वो नमाज का होगा। अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएगा कि मुझे सजदा करो। उस दिन बेनमाजी भी चाहेगा कि सारी ज़िंदगी आवाज़ कम रखे, एक जगह पे छोड़ दें, अच्छा मुझे सजदा करो। उस दिन बेनमाजी भी चाहेगा कि सारी ज़िंदगी अल्लाह की नहीं मानी, चलो आज सजदा कर ले। लेकिन दोस्त उस दिन बावजूद चाहने के सजदा नहीं होगा, कमरे यूं अकड़ जाएंगी। और बेनमाजी खड़ा कहाँ होगा? कारून, हामान। आप जानते ये कौन लोग हैं? ये अल्लाह रसूल के दुश्मन हैं। जिस सफ़ में अल्लाह रसूल के दुश्मन खड़े होंगे उसी सफ़ में बेनमाजी को खड़ा किया जाएगा। वो सागिर ने कहा था कि कौन कहता है कि जुल्मात ने दम तोड़ दिया है। हम लोग आज भी अंधेरों में खड़े हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी बावलदीन एक जगह हाजिर हुआ, नमाज का टाइम था, हम सफ़ों में खड़े थे तो हमारे साथ एक ज़ात का मुसल्ली खड़ा हो गया। ये ऊंच नीच कमी चौधरी की दीवारें हम लोगों ने खड़ी की हैं, वरना अल्लाह के यहाँ तो ज़्यादा बड़ा वो है जो ज़्यादा परहेज़गार है, अल्लाह के यहाँ करीब वो है ज़्यादा। तो वो हमारे साथ खड़ा हुआ तो चौधरी साहब ने खींच के पिछली सफ़ में कर दिया और कहा कि तेरे साथ मेरी नमाज भी नहीं होती। भाईजान कमी के, हाजी साहब छोड़ दें एक जगह पे, कमी के साथ खड़ा होना तौहीन समझते हैं। जो अल्लाह रसूल का दुश्मन होगा उसके साथ खड़ा होना ये कोई एजाज़ की बात है? तो क़यामत के दिन बेनमाजी का हशर कारून हामान के साथ होगा। और आप देख लें नमाज पढ़ने वालों की रेशो कितनी है। ये मस्जिद बहुत बड़ी नहीं दोस्त, छोटी सी मस्जिद है। हम वैसे समझते हैं कि ये हमारे महल्ले के लिए कफ़ायत कर रही है, ऐसा नहीं है।
ایک گھر میں 8 افراد ہیں, سب پہ نماز فرض ہے, اور نماز کے وقت کتنے لوگ ہیں؟ 1.5 صف بھی نہیں ہوتی ہے, چند بوڑھے اور چند جوان اور 5-7 بچے, بس. کیا نماز اتنے لوگوں پہ فرض ہے؟ یہ مسجدوں کی حالتیں ہیں. میں شکر گڑھ بالکل باؤنڈری پہ گیا تو وہاں حالت یہ تھی کہ اذان پڑھنے کے لیے بندہ نہیں مل رہا تھا. یہ اللہ کے گھروں کی حالت ہے. اقبال جب اندلس گئے, کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہیں, اجڑا دیکھا تو اقبال وہاں پھونٹ پھونٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے, کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے, خیر تو ساکی صحیح مگر پلائے گا کسے, اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے. اقبال کہتے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, بر کے تباہی نہ رہی, شعلہ میں کالی نہ رہی, رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجد مرثیہ خواہ کے نمازی نہ رہے, یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. ویران ہے اللہ کے گھر, اجڑے ہوئے ہیں اللہ کے گھر. آج ہم نماز کی دعوت دیں نا تو لوگ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب میرے کپڑے نہیں پاک. کپڑوں کی کہانی نہیں ہوتی دوست, من گندے ہیں. من ستھرے ہوتے نا تو پیوند لگے کپڑے بھی اللہ کے حضور کھڑا کر دیتے. ہم نماز کی دعوت دیں تو ہم کہتے ہیں میرے ہی سے بھی پڑھایا. ہم نماز کی دعوت دیں تو وہ کہتا ہے مولوی بخشے گئے تو ایسے بھی بخشے جائیں گے. کس کتاب سے پڑھ کے سنا رہے ہو؟ مولوی اپنی قبر میں جائے گا, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. او بھائی, اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو, چراغ کا کام راستہ دکھانا ہے. اندھا استفادہ نہیں کرتا, نہ کرے آپ کر لو یار. سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی, بات اچھی ہے نا, وہ قبول نہیں کرتی, نہ کرے آپ کر لو. ہم نے کہا مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے. فرض کرو ہم نہیں بخشے جاتے, جہنم قبول ہے؟ تماشا تو نہیں بھائی. میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرمایا, ایک دھماکے کی آواز آئی. فرمایا صحابہ جان تو یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے. فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا, آج گہرائی میں پہنچا ہے. 70 سال جاتے لگیں گے, 70 سال آتے لگیں گے. یہ دنیا کی جو آگ ہے نا دوست, بے وفا ہے, جلا کے خاک کرتی ہے, جان چھوڑ دیتی ہے, خشک کر دیتی ہے. لیکن جو جہنم کی آگ ہوگی وہ تارکول کی طرح ہوگی, لوک کی طرح ہوگی, جو جسموں کے ساتھ ہی چشمہ ہو جائے گی. وہ تو جان بھی نہیں چھوڑے گی یار. میرے نبی فرماتے قال اوقد علی النار الف سنۃ حتى احمرت ثم اوقد علیها الف سنۃ حتى ابیضت ثم اوقد علیها الف سنۃ حتى اسودت. فرمایا اللہ نے جہنم کو 1000 سال بھڑکایا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا. یہ دنیا کی آگ جلتی ہے, جلتی ہے, روشنی بانٹتی ہے, وہ بھی بھڑکی تو سرخ تھا رنگ, پھر بھڑکایا گیا اس کا رنگ سفید ہو گیا, پھر 1000 سال بھڑکی اس کا رنگ سیاہ ہو گیا. فرمایا آج بھی اس کا رنگ سیاہ کا سیاہ ہے, وہ تو جان بھی نہیں چھوڑے گی. ہم نے کہا مولوی بخشے گئے تو ہم بخشے جائیں گے, مولوی نہیں بخشا جاتا تو جہنم قبول ہے. تھوڑی سی آواز کم کیجئے گا. تو اس طرح کر کے ہم لوگ گزر جاتے ہیں اگر نماز کی دعوت دی جائے. اور دوسری بات دوست, میں اور آپ اپنی اپنی نمازوں کو اگر شمار کرنے بیٹھیں کہ ہم نے زندگی میں نمازیں پڑھی کتنی ہیں, چھوڑی نہیں, پڑھی کتنی ہیں, تو ابھی ہم انگلیوں کے پوروں پہ گن کے بتا سکتے ہیں کہ میں نے 25 سال کی عمر میں, 50 سال کی عمر تک, 60 سال کی عمر میں نمازیں پڑھی کتنی ہیں, چھوڑی نہیں, پڑھی کتنی ہیں. ابھی انگلیوں کے پوروں پہ گن کے بتا سکتے. کسی کے پاس فجر کی نماز ہوگی, کسی کے پاس ایک جمعہ ہوگا, کسی کے پاس ایک عید کی نماز, اور آپ کو بہت سارے ایسے بد نصیب ملیں گے جو فخر سے کہتے ہیں کہ جمن تو لے کے ہون تک کدی مسجد منہ نہیں ویکھیا. ہمارے اسلاف فرماتے, حضرت سعدی فرماتے بے نمازی کو قرض نہ دو. آپ فرماتے جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کس طرح ادا کرے گا. حضرت سلطان باہو فرماتے بے نمازی سے خنزیر پناہ مانگتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. تو بے نمازی کے ساتھ آخرت میں حشر کیا ہوگا بھائی؟ ذلیل ہو کے مرے گا, قبر کو تنگ کر دیا جائے گا, اس کی پسلیاں توڑ دی جائیں گی, چہرے کا رنگ بدل جائے گا, اس کی قبر میں آگ بھر دی جائے گی, اور داور محشر کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا. حضور کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی, عرض کرتی آقا مجھے پاک کیجیے. مجرمہ کا گناہ بڑا تھا, اس نے اپنے گناہ کا اظہار کیا. اس نے عرض کیا حضور میرا شوہر دیار غیر میں چلا گیا, نفس پہ کنٹرول نہ رکھ سکی تو مجھ سے زنا ہوا, حاملہ ہوئی, بچہ ہوا, تو مارے غیرت کے میں نے اس بچے کو
قتل کر دیا. میرے پاس سرکے کا مرتبان تھا, میں نے اس بچے کو اس مرتبان میں پھینک دیا اور گندا سرکہ بیچتی رہی. عرض کیا حضور یہ 3 گناہ مجھے چین نہیں لینے دے رہے, دھیان سے سنیے گا. حضور نے ان 3 گناہوں کی سزا بیان کی. فرمایا تو نے جو ہے وہ زنا کا ارتکاب کیا, شادی شدہ ہے, تجھے رجم کیا جائے گا. تو نے ایک انسان کو قتل کیا ہے, تجھے قتل کیا جائے گا. تیسرا فرمایا تو نے گندا سرکہ بیچا, گناہ کبیرہ کیا. فرمایا اس کی اللہ سے معذرت چاہ. 3 گناہوں کی سزا بیان کرنے کے بعد میرے نبی فرماتے تو جس درد سے روتی ہوئی میرے پاس آئی, میں محمد تو سمجھا شاید کہ تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہو. شاید کہ تیری نمازیں کتنی قضا ہوتی ہے ہماری. ختم کے ایک اعلان پر پورا گاؤں جمع ہوگا, آنا چاہیے. اللہ 5 وقت بلاتا ہے, پرواہ کیوں نہیں ہوتی؟ نماز تو فرض عین ہے. جنازے میں لوگ پہلی صفوں میں کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے, ثواب تو پچھلی صفوں میں زیادہ ہے. یہ پہلی صف میں کیوں آیا؟ منہ دکھانے کے لیے. یہاں منہ دکھایا, رب کو منہ نہیں دکھانا. رب کو منہ دکھانا ہے تو سجدہ کرنا ہوگا. میرے نبی اس خاتون کو فرماتے تو جس درد سے روتی ہوئی آئی, میں تو سمجھا تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہے. ہماری کتنی قضا ہوتی ہیں؟ میں نے ابھی عرض کیا, کسی کے پاس فجر, جمعہ اور عید, اور بعض پیشانیاں تو ایسی ہیں جنہیں کبھی زندگی میں سجدہ کرنا نصیب نہیں ہوا. سری سکتی ایک بہت بڑا نام گزرا ہے. آپ کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا, دوران تدفین آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی, تو سارا شہر افسوس کے لیے آیا. آپ پھونٹ پھونٹ کے رونے لگے. آپ فرماتے بیٹا چلا گیا تو سارے شہر نے افسوس کیا, میری نماز چلی گئی کسی نے بھی افسوس نہیں کیا. تو بھائی جان خود بھی آیا کرو یار, اپنے بچوں کو بھی لایا کرو. اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے تو خود تو نیک بنو نا یار. آپ کی پیشانی میں سجدے ہوں گے تو نسلوں میں سجدے آئیں گے. جب ہم خود سجدہ نہیں کریں گے تو ہم اپنی اولاد کو کیا سکھائیں گے یار. نماز فرض عین ہے. آج سجدہ نہیں کریں گے تو کل داور محشر کے سامنے ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. میرے نبی فرماتے ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی. جب اس کو جہنم کا حکم ہو نا, اسے جکڑ کے جہنم میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے, وہ عرض کرے گی کہ مالک مجھے مہلت دی جائے. اسے مہلت دی جائے گی. وہ عرض کرے گی کہ میرے باپ کو بلایا جائے, میں نے بات کرنی ہے اس سے. باپ آئے گا, عرض کرے گی مالک یہ باپ, میں اس کی بیٹی, میری تربیت کا جوہر اس کے کندھوں پہ تھا, اس نے کبھی نماز کے لیے کہا. کیا جواب دے گا بے نمازی باپ اپنی بیٹی کو داور محشر کے سامنے؟ اللہ فرمائے گا اسے بھی, اس کے والد کو بھی پکڑو, جھکڑو. عرض کرے گی نہیں مالک میرے شوہر کو بلایا جائے. شوہر آئے گا, عرض کرے گی مالک یہ شوہر یہ میرا مجازی خدا, اس کے پاس طلاق جیسی دھمکی تھی, جو چاہتا منا لیتا, اگر یہ نماز کے لیے کہتا تو میں نہ پڑھتی. تو وہ شوہر جو دوستوں کو چائے کی دعوت پہ بلا کے بیوی کے حسن کی داد مانگتا ہوگا, وہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ فرمائے گا اسے بھی, اس کے باپ کو بھی اور اس کے شوہر کو بھی پکڑو اور جہنم میں ڈال دو. وہ عرض کرے گی مالک میرے بھائی کو بلایا جائے. بھائی آئے گا, کہے گی یہ میرا بھائی, میں بہن, اس کا بھی حق تھا مجھے نماز کی دعوت دیتا. تو کیا وہ بھائی جواب دے گا جو چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہوگا؟ وہ بھائی کیا جواب دے گا بھائی جو پارکوں میں جا کے جو ہے نا وہ لڑکیوں کو چھیڑتا ہوگا, حی علی الصلاح کی صدائیں فضا میں گونجتی ہوگی اور وہ کلبوں میں ہوگا, وہ کیا جواب دے گا؟ اللہ فرمائے گا اس کے بھائی کو بھی پکڑو, جہنم میں ڈال دو. عرض کرے گی مالک میرے بیٹے کو بلایا جائے. بیٹا آئے گا, عرض کرے گی یہ میرا بیٹا, میں اس کی ماں, میرے سینے میں تو نے اس کے لیے بے پناہ پیار رکھ دیا, ہر بات منا لیتا تھا. اگر یہ کہتا ماں اگر تو نماز نہیں پڑھے گی تو کھانا نہیں کھاؤں گا, تو کیا نہ پڑھتی؟ اللہ فرمائے گا اسے بھی, اس کے باپ کو بھی, اس کے بیٹے کو بھی, اس کے بھائی کو بھی, اس کے شوہر کو بھی پکڑو, جھکڑو اور جہنم میں پھینک دو. ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی. نصیحت کے عمل کو باقی رکھو. آپ والد ہو تو اپنے بچوں کو نماز کی دعوت دو, آپ بیٹے ہو تو اپنے بڑوں کو بھی دعوت دو. تو پہلی بات میرے بھائی جو میرے نبی نے آنے والے سائل کو ارشاد فرمائی وہ نماز کے بارے میں تھی. اور دوسرا فرمایا ولا تکلم بکلام تعذر منہ غدا, فرمایا ایسی بات نہ کرو کہ بعد میں معذرت کرنا پڑے. بعض لوگوں کے لہجے اتنے تلخ ہوتے ہیں وہ زہر اگلتے ہیں. انسان رویوں سے پہچانا جاتا ہے نا. اور
لہجے انسان کو کبھی بھی نہیں بھولتے. وہ کہتے ہیں نا لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں. انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد. اور اقبال نے کہا تھا کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں, فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق. اقبال کہتے ہیں ایک جگہ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے تو میں سبب معلوم کرنے گیا کہ اتنے لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں, تو فرماتے وہاں پیر مغاں تھا. پیر مغاں بوڑھے پیر کو کہتے. فرماتے اس کے گرد لوگ اس لیے جمع تھے کہ اس کا اخلاق بڑا اچھا تھا. تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا, تیرا یہ جھک کے ملنا کہہ رہا ہے آسماں تو ہے. انسان رویوں سے پہچانا جاتا ہے, زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے انسان. تو فرمایا ایسی بات ہی نہ کرو جس پہ معذرت کرنا ہو. جب صبح ہوتی ہے نا تو تمام اعضاء زبان کے آگے التجا کرتے, تو سیدھی رہنا, تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے. حضور کی خدمت میں ایک خاتون کا تذکرہ ہوا, صوم و صلات کی پابند ہے, لیکن اس کی زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں. فرمایا جہنمی ہے. ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا, معمول کی نمازیں, معمول کے روزے, لیکن ہمسایہ بڑا مطمئن ہے. میرے نبی فرماتے وہ عورت جنتی ہے. جنت کا معیار اچھے رویے ہیں. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں کہ جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. اور سادی کہتے ہیں کہ کم گو کم خور ہمیشہ خوش رہتے, کم بولنے والے اور کم کھانے والے. اچھا, ایک محدث نے یہ حدیث بیان کی تو اس مجمع میں بادشاہ کا بیٹا بیٹھا تھا. جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے اس پر عمل کر لیا, خاموش ہو گیا. تو والد پریشان ہوا کہ اچانک سے میرے بیٹے کو کیا ہوا. اس نے حکماء و طباء کو بلا لی. کسی نے کہا اس کو خشکی ہے, کسی نے کہا کہ اس کو باہر نکالو, ہو سکتا ہے کہ دماغ کھلے. اچھا, اس کو باہر نکالا گیا, شکار کے لیے بھیج دیا گیا. ایک جگہ سے شکاری گزرا, گنا درخت تھا. جب 2 قدم آگے بڑھا تو اس درخت سے فاختہ بولی. واپس پلٹا, وہاں سے اسے تلاش کیا اور اس کو تیر مارا اور وہ پھڑ پھڑاتی ہوئی زمین پہ آ گری. تو بادشاہ کا بیٹا بولا صدقت یا رسول اللہ, آقا آپ نے سچ فرمایا. اس نے جا کر کے بادشاہ کو رپورٹ دی کہ آج بولا ہے. بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ تو مرضی سے نہیں بول رہا. اس نے جلاد کو کہا اس کو الٹا لٹکاؤ اور کوڑے مارو. جب کوڑا لگتا ہے تو چیخے نہیں مارتا, رحم کی بھیک نہیں مانگتا, آہو فغاں نہیں کرتا, بلکہ کیا کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ, آقا آپ نے سچ فرمایا. فاختہ بولی تو فاختہ ماری گئی, میں بولا تو میں مارا گیا. جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. کم بولنے والے نجات پا جاتے ہیں. تو اس لیے ایسی بات ہی نہ کرو کہ بعد میں معذرت کرنا پڑے. حضور نے فرمایا نا کہ صحابہ مفلس کسے کہتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا حضور جس کے پاس مال و دولت نہ ہو. فرمایا نہیں, مفلس وہ ہوتا ہے جو قیامت کے دن بہت سارے اعمال لے کے آئے گا, پہاڑوں کی طرح, پہاڑ کی طرح اعمال لائے گا, لیکن کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو تھپڑ مارا ہوگا, اس کی وہ ساری نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی ایسی بات ہی نہ کرو جس سے کسی کا دل دکھے, بعد میں معذرت کرنا پڑے. اب تو معذرت کا رواج ہی ختم ہو گیا نا. ہمیں بہت سارے لوگ ملتے اور فخر سے بتاتے 20 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے, بھائی سے کلام ہی نہیں کیا. ناراضگی بچوں میں ہوئی اور وہ اتنی طول پکڑ گئی کہ یار 20 سال بھائی نے بھائی سے کلام ہی نہیں کیا. میں کہتا ہوں یار کبھی ماضی کے دریچوں میں بچپن نہیں ہم اپنا تلاش کرتے, وہ انگلی تھام کے چلنا, وہ ایک بستر میں سونا, وہ ایک برتن میں کھانا کھانا, وہ ایک دوسرے کے لیے دیوار بن جانا. اور آج اتنی اونچی دیواریں ہو گئی یار نفرت کی, تو ہمیں کبھی ماضی میں جھانک کر کے اپنا پیار یاد ہی نہیں آیا. اور 20 سال جو ناراضگی ہے اس نے سنبھال کے رکھی ہے کہ میں نے اس کا بدلہ لینا ہے. اور وہ بدلہ کس صورت میں؟ بیٹی کی صورت میں. کل کو بڑی ہوگی نا, اس کا نکاح نہیں کرنا, تیاں تے سانجیاں ہوندیاں نے دوست. بیٹی بڑی ہوگی, نکاح کرے گا. ظاہر ہے شریکہ برادری کس کو کہتے ہیں ہم. لوگ بھی تو سوال کرتے ہیں نا, بھائی کیوں نہیں آیا, چچا کیوں نہیں آیا, تایا کیوں نہیں آیا. اور وہ بھی بھائی کو منانے گیا اللہ کی رضا کے لیے نہیں. اگر اللہ کی رضا کا معاملہ ہوتا تو 3 دن سے زیادہ ناراض ہی نہیں رہنا چاہیے. یہ بھائی کو منانے نہیں گیا بلکہ اپنی ناک بچانے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. اور وہ 20 سال انتظار میں آئے گا تو ٹھٹے ماروں گا, آئے گا تو برادری میں ذلیل کر کے گھر سے نکالوں گا. اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے, وہ ٹھٹے بھی کھا لیتا ہے, گالیاں بھی کھا لیتا ہے. وہ صرف اپنا وہ وقت نکالنے کے لیے اس کا ترلا کر کے لے آتا ہے
اور اس کے کلیجے کو بھی ٹھنڈ پڑتی کہ چلو میں نے 20 سال جو انتظار کیا تھا آج اس کا بدلہ لے لیا. شادی ختم ہوئی, پھر اس کے بعد اسی طرح وہی رویے, وہی انداز. اب تو معذرت بھی نہیں ہم لوگ کرتے یار, اب تھوکے چڑھتے نہیں ہیں کہ کچھ نہیں کہہ دیں یار. اسی فرمایا ایسی بات نہ کرو کہ معذرت کرنا پڑے. اور تیسری نصیحت, وَأَجْمِلْ أَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ, میرے نبی فرماتے لوگوں کے پاس جو کچھ ہے نا, مال و دولت ہے, اس سے بے نیاز ہو جاؤ, اس سے بے نیاز ہو جاؤ. حضور سے عرض کیا گیا کہ حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے, ایسا عمل بتائیں کہ مجھ سے اللہ کی مخلوق بھی محبت کرے. محبوب الہی کا اعزاز پانا ہے اور ہر دل عزیز بننے کا شوق ہے کہ میرا شہر میں نام بنے, لوگ میری دل سے عزت کریں اور اللہ بھی مجھ سے محبت کرے. میرے نبی نے وظیفہ بتایا, عمل بتایا, دھیان سے سنیے گا. آپ فرماتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو, اللہ تم سے محبت کرے گا. اور فرمایا جو لوگوں کے پاس ہے فرمایا اس سے بے نیاز ہو جاؤ, فرمایا لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے. اور آج دیکھ لیں غرض کی دوستیاں, غرض کے رشتے, اور جو غرض کے رشتے ہوتے ہیں ان کی عمریں بڑی نہیں ہوتی, بالکل مختصر سی ہوتی ہیں. ہمارا کہنا ہے کہ ایک تو رابطے مختصر ہوں اور جو رشتے ہوں تو وہ برابری کے ہوں, غرض کے رشتے نہ ہوں. اور ہم مذہبی لوگ ہیں نا, اور ہمیں بھی یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ. ہم جب طالب علم تھے تو حضرت کی باتیں تکرار سے اور بار بار وہ ہمیں یہ سکھاتے تھے کہ بیٹا لا تما لا منا لا جمع. آپ فرماتے بیٹا لالچی نہیں بننا, لوگوں کی جیبوں پر نظر نہیں ہونی چاہیے بلکہ جیب کے نیچے جو دھڑکنے والا دل ہے نظر وہاں ہونی چاہیے. آپ فرماتے ہیں یہ کاروبار نہیں, اگر کاروبار کرنا ہے تو کسی فیکٹری کارخانے میں کام کر لو, دین کو کاروبار نہیں بنانا. لوگوں کی جیب پر نہیں, جیب کے نیچے جو دل ہے نظر وہاں ہونی چاہیے. اور دوسرا فرمایا کہ بیٹا وہ اللہ کتوں کو رزق دیتا ہے, تم اس کے بندے ہو, وہ محروم نہیں رکھے گا. لا تما لا منا, ہدیہ سنت. تیسرا فرمایا لا جمع, پھر اس کو جمع بھی نہیں کرنا. اچھا میں نے ایک دفعہ قبلہ سے اپنی شکایت کی ثاقب صاحب سے کہ تقاضا تو نہیں کرتے لیکن کبھی کبھی نفس شیطان تو روڑے اٹکاتا ہے کہ لوگوں جنہوں نے بلایا انہیں تو خیال ہونا چاہیے. میں نے کہا حضرت ہم نے آپ کو بڑا بے نیاز دیکھا, بڑے قریب سے دیکھا, اور باقاعدہ آپ نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی میرے رویے سے بھی محسوس کر دے کہ میں لالچی ہوں تو میں دین کا کام کرنا چھوڑ دوں گا. تو میں نے کہا اتنی بے نیازی والی زندگی ہے تو ہمیں بھی کوئی وظیفہ, کوئی تعویذ دے دیں, دل کو چھو لینے والی بات کہہ گئے. آپ فرماتے بیٹا اگر دل میں اتنی بھی بات آ جائے کہ جنہوں نے بلایا انہیں خیال ہونا چاہیے, فرمایا جو ملے اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرو, اللہ دل کے معاملے بہتر فرما دے گا. آج آوازیں بولیاں آپ سنتے ہو, کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں, گاڑی پٹرول پہ چلتی ہے. آج کل تو ایک نیا جملہ وہ کہتے ہیں ڈالر کتنے تک پہنچ گیا. وہ کسی نے کہا تھا کہ تینوں مانگدیاں شرم نہیں آتی, انہیں کہا انجی تو کری رہے. حضور نے تو سوال سے منع کیا ہے, لوگوں سے کیوں مانگتے ہیں یار, اللہ سے مانگو. تو جب کسی کے آگے آپ سوال کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. میرے نبی فرماتے جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ. یہ 3 نصیحتیں میرے نبی نے آنے والے سائل کو کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا سبحان اللہ. یہ تھے جناب عزت مآب علامہ حفیظ اللہ مصطفی صاحب. ہم سب کو خوبصورت گفتگو سے منور فرما رہے تھے. بلا تخیر جناب عزت مآب دنیا انات میں خوبصورت نام صاحبزادہ محمد افضل قادری اوان صاحب آپ آئیں اور کریم آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج دا خوبصورت اور حسین پروگرام ہر سال دی طرح اس سال بھی جامع مسجد صدیق اکبر ملوال دی اس جامع مسجد دے اندر عاشقان عظیم آقا دا عظیم ملاد سجایا. میں دل دیاں تھا گرائیں نال مبارکباد پیش کرنا اہلیان محلہ اہلیان گاؤں ساڑھے بزرگ تشریف فرما نے نوجوان بچے ایک ایک نو مبارکباد پیش کرنا بالخصوص ساڑھے محترم جناب ملک ارشد اوان جپانی صاحب, حاجی اللہ رحم نمبردار صاحب, لطیف صاحب, حاجی نیف صاحب, حاجی محمد نواز صاحب, عزیشان بھائی, حامد بھائی, جنہیں بھی ندی حاجی دی انتظامیہ ہے ایک ایک نو مبارکباد پیش کرنا. میرے تو پہلے بھی بھائی عابد حسین جلالی صاحب ذکر علی کر رہے سن اور ماشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ جھوم رہے سن. اللہ پاک انہاں نوں سلامت رکھے تو انہوں بھی تے انہاں بھی. اور خطیب اعظم ملک پاکستان دی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ مصطفی صاحب نے بڑی اصلاحی گفتگو فرمائی ہے ماشاءاللہ, اور سبق والی گفتگو ہے. اللہ پاک سانوں تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ. فلک بھائی بھی شیرپور تو آئے نے, مجاہد بھائی ڈنگر پر تو آئے نے ماشاءاللہ. عاشقان مصطفیٰ درود درود چل کے آ رہے نے. اللہ پاک دعا فرماؤ صاحب دا آنا پڑھنا سنا قبول منظور عطا فرمائے. دنیا ناد عظیم نام الحاج احمد علی حاکم صاحب وہ بھی تشریف لے آ چکے ہیں انشاءاللہ. چند لمحے تو بعد سیدہ حسن ہوں گے. آؤ سارے مل کے محبت نال درود اہل بیت تو اپنی حاضری آغاز کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سارے مل کے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب تو بڑی ناز سرکار دی درود پاک ہے. سارے مل کے محبت نال اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ماشاءاللہ ہر سال دی طرح پورے گاؤں والے بڑی محبت نال آقا دا ملاد سجاندے نے. ٹھیک ہے نا. میں کہا درود پاک سرکار دی سب تو بڑی نعت ہے تے کوئی لب خاموش نہ رہے. ذرا جنہیں نوجوان بیٹھے نے بچے دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر حیدر قرار پیدرو, اللہ کے شیر حیدر قرار پیدرو, اللہ کے شیر حیدر قرار پر درود. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے ہیں حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد. بڑا پیارا جملہ ہے.
جنت میں سیدہ کی سکینہ جہاں رہے، جنت میں سیدہ کی سکینہ جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے۔ جڑا اپنے ماں باپ نال اور بہن بھائیوں نال جنہ پیار کردا نا اونی اچھی کہے گا جنت میں سیدہ کی سکینہ جہاں رہے۔ توجہ میرے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے یا رب میری دعا ہے میری بہن وہاں رہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جنت میں مصطفیٰ کی، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، اچھی کہو سبحان اللہ، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، ہاتھ اٹھا کے کہلیں یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بھائی ملک سکندر صاحب تشریف لے کے آئے نے، اگے آجو ملک صاحب، سکندر صاحب آؤ اللہ دے کار بے کے اللہ دی حمد پڑھنی ہے۔ چیمہ صاحب تھوڑی باز کرو ذرا مہربانی۔ نصیبہ کھول دے میرا، نصیبہ کھول دے میرا، مدد کر میری اللہ، نصیبہ کھول دے میرا، نصیبہ کھول دے میرا، مدد کر میری اللہ، نصیبہ کھول دے میرا، مدد کر میری اللہ، نصیبہ کھول دے میرا، مدد کر میری اللہ۔ ملو والے ہو ان پتہ چل جا رہا اللہ کی کہہ رہا ہے تو جنوں چاہویں دیویں، ہاتھ اٹھاؤ درا، تو جنوں چاہویں دیویں، تو جنوں چاہویں دیویں، ہے مرضی تیری اللہ، تو جنوں چاہویں دیویں، تو جنوں چاہویں دیویں، تو جنوں چاہویں دیویں، ہے مرضی تیری اللہ، نصیبہ کھول دے میرا، تے میں محتاج ہاں تیرا، نصیبہ کھول دے میرا، تے میں محتاج ہاں تیرا۔ بڑی بڑی گل ہون لگی ہے او پنج تن پاک دا صدقہ، سجا ہاتھ اٹھاؤ ذرا، پنج تن 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 پنج تن، او سیدہ پاک دا صدقہ، او سیدہ پاک دا صدقہ، او کاسا پر دے میرا، او سیدہ پاک دا صدقہ۔ ایک باری سارے پھر مل کے او پنج تن پاک دا صدقہ، او پنج تن پاک دا صدقہ، او کاسا پر دے میرا، نصیبہ کھول دے میرا، نصیبہ کھول دے میرا، نصیبہ کھول دے میرا، لا دے پار سفینہ، او لا دے پار سفینہ، دونوں ہاتھ چوک کے کہہ رہے ہیں کہ
کتے میں مرنا جاواں دکھا دے شہر مدینہ کتے میں مرنا جاواں کتے میں مرنا جاواں دکھا دے شہر مدینہ کتے میں مرنا جاواں دکھا دے شہر مدینہ کتے میں مرنا جاواں دکھا دے شہر مدینہ نصیبہ کھول دے میرا نصیبہ کھول دے میرا گل مدینہ پاک دی شروع ہو گئی ہے بڑا معروف کلام اور دو شعر مل کے پڑھیں گے بڑی محبت نال بھائی جرے باہر بیٹھے نے اندر آ جاؤ کافی جگہ اندر ٹھیک ہے نا ٹر جاواں گے شہر مدینے مدینے ٹر جاواں گے شہر مدینے مدینے ٹر جاواں گے شہر مدینے کنے کنے مدینے جانا ذرا ہاتھ اٹھا لو مل کے سارے محبت نال جلالی صاحب ٹر جاواں گے شہر مدینے شہر مدینے سکھ پاواں گے سکھ پاواں گے شہر مدینے ٹر جاواں گے شہر مدینے شہر مدینے انہیں جوگا میں تے نہیں سا انہیں جوگا میں تے نہیں سا ملک ارشد جپانی صاحب بھائی اسکندر صاحب انہیں جوگا میں تے نہیں سا تڑپ جاؤ گے انہیں جوگا اللہ تعالیٰ صاحب نے مدینہ پاک لے آجے انہیں جوگا میں تے نہیں سا لے گئی میں نو ہاتھ اٹھانے ہیں نات مدینے ٹر جاواں گے شہر مدینے مدینے ٹر جاواں گے شہر مدینے انہیں جوگا میں تے نہیں سا انہیں جوگا میں تے نہیں سا لے گئی میں نو نات مدینے ٹر جاواں گے شہر مدینے مدینے ٹر جاواں گے شہر مدینے جا کے مدینے پھر نہیں ہونا جا کے مدینے پھر نہیں ہونا شہر مدینے کیا بات ہے یار دیکھو ساؤنڈ والے بھی نال ساؤنڈ بھی چلا رہے ہیں اور نال نعت بھی پڑھ رہے ہیں کیا بات ہے یار زندہ باد سارے مل کے رکھو سبحان اللہ ٹر جاواں گے شہر مدینے مدینے ٹر جاواں گے شہر مدینے شہر مدینے انہیں جوگا میں تے نہیں سا ذرا سارے مل کے انہیں جوگا میں تے نہیں سا لے گئی میں نو نات مدینے ہاتھ اٹھاؤ ذرا ٹر جاواں گے
شہر مدینے مدینے ٹر جاواں گے شہر مدینے مدینے ٹر جاواں گے شہر مدینے مدینے ٹر جاواں گے شہر مدینے سکھ پاواں گے سکھ پاواں گے شہر مدینے ٹر جاواں گے شہر مدینے مدینے ٹر جاواں گے شہر مدینے مدینے ڈٹ کے آکو سبحان اللہ آؤ اسی طرح ہی ایک اور پنجابی دا بڑا حضوری والا کلام ہے مل کے سارے شامل ہو جاواں گے نال ذرا مل کے آکو سبحان اللہ اجڑی نو وسا جاوے لگیاں نو نبا جاوے ہر سال ملوال والے بھائی ذیشان صاحب ملک ارشد صاحب سکندر صاحب پوری انتظامیہ ندی محفل سے جا کے ہر سال انہا خرچہ کر کے یہی کہندے نا میں تو نہیں جرے جا دے ہن دکھڑے جدائیاں دے میں تو نہیں جرے جا دے یا مینو میٹا جاوے یا درد وڈا جاوے یا مینو میٹا جاوے یا درد وڈا جاوے لنگ عمر گئی ساری سبحان اللہ لنگ عمر گئی ساری لنگ عمر گئی ساری سونے نو اڈی کدیا ہن آخری ویلے دے دیدار کرا جاوے ہن آخری ویلے دے دیدار کرا جاوے ایک بری ہاتھ اٹھاؤ سارے محبوب نو آنکھونی ایک بار تے آ جاوے محبوب نو آنکھونی ایک بار تے آ جاوے اجڑی نو وسا جاوے لگیاں نو نبا جاوے محبوب نو آنکھوں نی ایک بار تے آ جاوے ایک بار تے آ جاوے ایک بار تے آ جاوے محبوب انہوں آنکھوں نہیں ایک بار تے آ جاوے کدہ کدہ سینہ ٹھریا ذرا سرکار نو یاد کر کے ذرا مل کے سبحان اللہ سبحان اللہ تو جھک سونے دے بوہے دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ تیرے چاہنے والے کو الحمدللہ ہمارے درمیان عالم اسلام کی انتہائی خوبصورت آواز دنیا انات کے نیر تابہ
نعت گو شاعر الحاج احمد علی حاکم صاحب الحمدللہ تشریف فرما ہو چکے. میں آپ کو اپنی طرف سے اہل ان ملوال کی طرف سے بالخصوص جناب عزت مآب ملک ارشد اوان صاحب، جناب ملک محمد ذیشان اوان صاحب، آپ کے دیگر رفقا برادران کی طرف سے خوش آمدید سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. الحاج دنیا نات کا بہت بڑا نام الحاج بھائی احمد علی حاکم صاحب کی دل کیا تھا، گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں پورے گاؤں والوں کی طرف سے جتنی بھی آج کی انتظامیہ ہے. آئیے مل کے پھر تو چک سونے دے بوہے تے نگاواں دیاں ویکھی، تو چک سونے دے بوہے تے، تو چک سونے دے بوہے تے نگاواں دیاں ویکھی. پھر کی ہوئے گا ذیشان بھائی ملکرشہ صاحب، تو جک سونے دے بوہے تے نگاواں ہوندیاں ویکھی، پھر کی ہوئے گا؟ پھر منگ حسنین دا صدقہ، سجا ہاتھ اٹھاؤ ذرا سارے، منگ حسنین دا صدقہ، پھر منگ حسنین دا صدقہ، عطاواں ہو دیاں ویکھی، عطاواں ہو دیاں ویکھی. بٹھا کے کول بچیاں نو سنا عباس دے کے سے. اچھا جدے بازو سرکار غازی عباس علمدانہ زیادہ قیمتی نہیں وہ نہ اٹھائے، ٹھیک نا؟ سرکار غازی عباس کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک نا؟ اور انشاءاللہ استاد محترم انشاءاللہ میرے تو فوری بات ذکر کریں گے. ایک باری دونوں بازو اٹھا کے ناظرہ مل کے محبت نال. بیٹھا کے کول بچیاں نو سنا عباس دے کے سے، بیٹھا کے کول بچیاں نو سنا عباس دے کے سے. پھر پیدا اپنی نسلاں وچ، پھر پیدا اپنی نسلاں وچ، وفاواں ہو دیاں ویکھی، وفاواں ہو دیاں ویکھی. حیا کر اس ترتیب نبی دیاں لدا ہے دائیں، حیا کر اس ترتیب نبی دیاں لدا ہے دائیں. حیا کر اس ترتیب نبی دی آلدہ ہر دم. قبر وچ اپنی بندیا تو سرکار دی آل دی ایتھے حیا کر لو. بھائی افتخار صاحب، حیا کر اس دھرتی تے نبی دی آل دا ہر دم. پوری انتظامیہ والے، پورے گاؤں والے، قبر وچ اپنی بندیا تو حیاواں ہو دیاں ویکھی، حیاواں ہو دیاں ویکھی، حیاواں ہو دیاں ویکھی. مارو نارا یا علی دا، مارو نارا یا علی دا، یا علی دا رب دے ولی. کل ایمان نعرہ حیدری، حیدری. مارو نارا یا علی دا، یا علی دا رب دے ولی دا، یا علی دا رب دے ولی دا. حق نو ملینا، سچ نو ملینا. ہاتھ اٹھاؤ سارے ادھر. حق نو ملینا، سچ نو ملینا، حق نو ملینا،
सच नू मलना पाक पंज तन दे मुन करना बनना पाक पंज तन दे मुन करना बनना किसे भी थे बैन रहना दुनिया में ला चलो चलीदा मार नारा या अली या अली दा रब दे वली दा एक बारी तुसी जरा मिल के सारा नारा लाओ जरा गज बज के जरा माशाल्लाह मारो नारा या अली दा मारो नारा या अली दा या अली दा रब दे वली दा या अली दा रब दे वली दा पीर को बस अबो तो राब होना चाहिए पीर को बस अबो तो राब होना चाहिए एवें दर दए नहीं एवें दर दए नहीं हराब होना चाहिए पीर को बस अबो मिलके जरा कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਲਹਾਜ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਹਾਕਮ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਦੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲਾਮ ਹੈ ਠੀਕ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਬਕ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਹਰਾ ਬਤੂਲ ਨੂੰ नबी फरमाया जाके ज़हरा बतूल नू नबी फरमाया जाके ज़हरा बतूल नू शान भाई थोड़ी पूरी इंतजामिया थोड़ी तवज्जो चाहांगा मलक अर्शद साहब नबी फरमाया जाके ज़हरा बतूल नू तड़प जाओगे कि तेरे बच्चियां नू नवाब होना चाहिए तेरे बच्चियां नू नवाब होना चाहिए तेरे बच्चियां नू नवाब होना चाहिए जान ले साडे बच्चे अली ते बतूल नू जान ले साडे बच्चे अली ते बतूल नो सादे मोहतरम ने लिखिया वे ना लिखिया वे जान लैन साडे बच्चे अली ते बतूल नो और ये शेर लिखिया वे और इन्हां ने नाल ये भी लिखिया कि ये शेर सुन के ते अमल भी करना है जान लैन साडे बच्चे अली ते बतूल नो इंज दा स्कूलां च इंज दा स्कूलां च निसाब होना चाहिए इंज दा स्कूलां च रब कहना हशर च सुनो मेरा फैसला रब कहना हशर च सुनो मेरा फैसला शेर आ गया तुहाडे वास्ते स्टेज लेके हर तक हर बंदा तवज्जो करेगा रब कहना हशर च सुनो मेरा फैसला कि अली वालियां नू नहीं अज़ाब होना चाहिए अली वालियां नू नहीं अज़ाब होना चाहिए अली वालियां नू नहीं एक बारी हाथ उठाओ तुसी सारी जरा मिल के अली वालियां नू नहीं अज़ाब होना चाहिए अली वालियां नू नहीं अज़ाब होना चाहिए हाकिम नाम लवे जदों कोई अली दा हाकिम नाम लवे जदों कोई अली दा चेक कर लेना जरा हाकिम नाम लवे जदों कोई अली दा ओदू की होना चाहिए ओदू चेहरा खिड़ के गुलाब होना चाहिए ओदू चेहरा खिड़ के गुलाब होना चाहिए शान मुस्कुरा पे तो ही नहीं मुस्कुराए जरा ठीक है ना थोड़ा जो और मुस्कुराओ तुसी जनाब हाजी साहब मलिक साहब हाकिम नाम लवे
جدوں کوئی علی دا ادوں چہرہ کھڑ کے گلائیں حسنین دی مائیں اے دین ہے محمد ملوال والے ہو تڑپ جاؤ گے ایڈی بڑی گل لکھی ہے محترم نے اے دین ہے محمد ایمان ہے محمد ہر جان دی میں سنیے خود جان ہے محمد ہر جان دی میں سنیے خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائیں حسنین دی مائیں محمد دی جیڑی جائیں حسنین دی مائیں ہر ایک نسان پھڑیے زہرا دا پاک پلہ پردہ نشی جونے انہیں عورتاں دی واللہ انہیں عورتاں دی واللہ جو میر کاروائیں آخری باری ہاتھ اٹھاؤ حسنین دی مائیں حسنین دی مائیں سبحان اللہ. یہ تھے جناب محمد افضل قادری عوان صاحب خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے. اللہ رب العزت اس محفل کے صدقے جناب عزت مآب چاچا جی محمد لطیف صاحب کے صاحبزادے جناب عزت مآب محمد ثاقب علی مرحوم جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ پاک اس کی بخشش فرمائے. اللہ پاک اس جوان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. اور حال ہی میں قبلہ الحاج احمد علی حاکم صاحب آپ کے بھی بھائی اس دنیا سے چلے گئے. اللہ پاک ان کی بھی بخشش فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. اور جناب محمد ملک ارشد عوان صاحب اللہ پاک آپ کو آباد رکھے. اہلیان ملوال ہمیشہ خوش رہے، ہنستا رہے، بستا رہے. اسی جملے کے ساتھ قبلہ حاکم صاحب انشاءاللہ خوبصورت حاضری پیش کریں گے. ہے نام عزت مآب زہرا، میری جنت میری امی کے قدموں کے نیچے ہے، تیری جنت تیری امی کے قدموں کے نیچے ہے. لیکن ہر ماں کی جنت جناب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تو زہرا کے قدموں کے نیچے ہے. کون زہرا؟ ہے نام عزت مآب زہرا، نبی دی بیٹی نیاب زہرا. تیرے ہر ایک چمن دے پھولنوں سلام کر دے گلاب زہرا. تیرے ہر ایک چمن دے پھولنوں سلام کر دے گلاب زہرا. میری عقل دا فیصلہ علی سوالے جواب زہرا. تیرے پتران دا ذکر کیتیاں ہے ڈیر ملدا ثواب زہرا. تیرے پتران دا ذکر کیتیاں ہے ڈیر ملدا ثواب زہرا. شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ آئی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا. پردے تیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا. تیرے فاقے تے پخدہ صدقہ میں کھانا شامی تے تمی زہرا. خضر دی عرضی قبول کرنا اسی تیرے پتران دے کمی زہرا. خضر دی عرضی قبول کرنا. جناب عزت مآب محترم المقام محبوب زمانہ محبوب عرب و عجم الحاج احمد علی حاکم صاحب ہم سب کو سوئے طیبہ لے چلتے ہیں. استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर अल्लाह दा कुरान सुन के दिल मुनव्वर होया तो सुभान अल्लाह। इंतज़ामी है? अच्छा अच्छा। अल्लाह पाक उसने कुरान सुन के सुभान अल्लाह दी आवाज़ बुलंद की थी। दुआ है अल्लाह पाक सब दा पढ़ना सब दा सुनना हजूर दी पाक नालैन हसनैन करीमैन दा सदका हसनैन करीमैन दे पाक वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन दे सदका अल्लाह कबूल फरमाए। जनाबे भाई मोहम्मद अफजल कादरी साहब आप दे तवस्सुल नाल उन्होंने याद फरमाया मैं हाज़िर हो गया। और मल्लोवाल तो मैं पहले भी इत्थे हाज़िर हुए हैं जी पिछले साल तो मस्जिद 20 से बाहर महफिल सी है। हाँ हाँ जी। तो पूरी इंतज़ामिया बिलखसूस जनाब मलक अरशद आवान जबानी साहब हाजी अल्लाह रहम नंबरदार साहब लतीफ़ साहब हाजी हनीफ साहब कारी अब्दुर्रहमान साहब हाजी मोहम्मद नवाज़ नंबरदार साहब और जनाब मोहम्मद नवाज़ साहब ज़ीशान साहब मलक हामिद साहब ज़ाहिद भाई नासिर महमूद और मलक अरसलान मोहम्मद अदरीस उमर अशरफ साहब तमाम अहलियान गाँव जिन्हों ने इस महफिल को सजाया अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अजर अजीम अता फरमाए। एक बारी सारे हजरात को अल्लाह का घर है मस्जिद है तो मैं अफजल भाई पढ़ रहे सन तो मैं गौर किया कि तुसी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक जिक्र जिहड़ा नात के हवाले नाल है और उस तो बाद मनकवत मौला कायनात या बीबी सलामुल्लाह अलैहा इन्हां दी पढ़ी गई तुसी बिल्कुल थोड़ा जिहा खामोशी का इजहार किया। स्कूल बच्चे गल हुई कि उन्होंने इलम होना चाहिए। मैं क्योंकि इस तफसील हुण टाइम नहीं जानता लेकिन थोड़ा सुन लिया करो लेकिन पता लगे कि सारे माशाल्लाह आशिक बैठे सरकार दे और उस घर दे। एक बारी सुभान अल्लाह की आवाज़ वो बंदा सुनावे जिसनों पिछली गल भी समझ आई है तो ये भी आई है। हजरात ये वो घर है जिन्हों सिर्फ दाद ही सूट कर दी है। असां थोड़ा फिक्र पै गए हैं साड़ी बदनसीबी है कि मिंबर तो कोई मैसेज ऐसे मिले ने कि जिन्हों ने सानू थोड़ा जिहा सुस्त कर दिता है लेकिन जिन्हों के वालदैन जिन्हों के अबाओ अजदाद पुराने लोग जड़े जिन्होंने मुस्तफा दे घर नाल भी प्यार किया है तो दर नाल भी प्यार किया है उन्होंने लोगों की अज भी सोबत ठीक है। तो लिहाजा सोच फिक्र नाल एक बार सारे हजरात मिल के बावाज़ बुलंद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि थोड़ा बेस कर डालो थोड़ा शार्प दे दे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जरा मिल के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह दी हमद एक शेर। रब्बा तेरियां उच्चियां शाना रब्बा तेरियां उच्चियां शाना किवें करने हमद ज़बा। जो कहना उच्चियां शाना ते जरा सजा चुकना ताकि अल्लाह की शान उच्ची की गवाही हो जाए। हाँ रब्बा तेरियां उच्चियां शाना
میں کرنے حمد زبانا میں کرنے حمد زبانا ربا تیریاں اچیاں شانہ میں کرنے حمد زبانا. ایک شیر تے پتہ لگنا ہے کہ تسی کنے ذوق وچ بیٹھے ہو. ہاں علی دا تو رب نالے علی دا تو رب نالے جنت دی سین دا حسن دا رب نالے رب تو حسین علی دا تو رب نالے جنت دی سین دا حسن دا رب نالے رب تو حسین دا تے او دا وی جو دوواں دا نانا او دا وی جو دوواں دا نانا کیویں کرنے حمد زبانا ربا تیریاں اچیاں شانہ کیویں کرنے حمد زبانا. جدو بندہ صبح صبح اٹھتا ہے تے باہر نکلے سیر واسطے کسی باغ کسی چمن تے بندہ محسوس کرے گا شیر نو کہ میں کوئی قریب تو پڑھنا. ہاں چمن چ ویکھ لو بندہ کوئی کل کے بلبل کوئل چڑیا بھی رل کے بلبل کوئل چڑیا بھی رل کے تیرا مالکا پڑھن ترانہ تیرا مالکا پڑھن ترانہ کیویں کرنے حمد زبانہ ربا تیریاں اچیاں شانہ کیویں کرنے حمد زبانہ. اللہ دی حمد ہو گئی. حضرات میں اللہ پڑھے ہے میں رحیم پڑھے ہے کریم پڑھے ہے اکبر پڑھے ہے. کچھ بولو گے تو میں سناواں گا نا. بچوں کا ایک کھیل نہیں ہے کہ تسی میں نے کہو ان سناؤ. گل اللہ اکبر اللہ اکبر. تھوڑی دیر پہلے میں اکبر پڑھے ہے بالکل تھوڑی دیر پہلے میں علی پڑھے ہے. جس دا نام اللہ دا نام اسم علی ہے اللہ دا نام قرآن اس علی ہے. میں او علی پڑھے ہے جو لم یلد ہے ولم یولد ہے. اللہ دا نام علی قرآن اس کتھے لکھے حکم صاحب. میں کہا تو اسے آیت الکرسی پڑھو تو لب جائے گا. پڑھو تو صحیح ذرا آ گیا نا جی. تو پھر واہ العلی العظیم تو بھی نہیں بولے ہو سبحان اللہ. جس نو اس علی دی شان پسند آئی سن کے تو ذرا سبحان اللہ بولے. تھوڑا چدرہ چھڑو کیونکہ سائی وال سے سفر ہے. اینا تے چوب تو میں نے سائی وال بھی لب جانی سی. سلطان علی عاشقاں دی جند جان علی ولیاں دا سلطان علی ولیاں دا سلطان علی عاشقاں دی جند جان علی ولیاں دا سلطان علی ولیاں دا سلطان علی ہے عاشقاں دی جند جان علی ہے. کدی جند جان ہے علی کدی جند جان ہے. اپنی جند واسطے نہیں بول پا رہے نا. اینا بات نہیں کھڑا کرنا پورا کھڑا کرنا. یا تو پوری داد دینی ہے اے ہومیوپیتھ کم نہیں کرنا. اج تو میرا بھائی بیٹھا نا اے والا یہ مڈ چ بیٹھا ہے ادھ چ بیٹھا ہے. ادھے عاشق انج بیٹھے نے تے ادھے عاشق انج بیٹھے نے تے وہی شعر میں علی دے پڑھنے نے. ایک تانوں دینا تے کہ نہ دینا. تے ویکھنے رات اس ٹائم سبحان اللہ دی داد اچھی کون دیندا ہے. میں کوئی چھوٹا پیر پڑھدا پیا کوئی چھوٹا پیر پڑھدا پیا ایڈا وڈا پیر پڑھدا پیا تے سنن والے غلام بیٹھے ہون
تے داد منگنی نہیں چاہیے پھر کی پوچھنا ایمان دے بارے کی پوچھنا ایمان دے بارے کل دا کل ایمان علی کل دا کل ایمان علی عاشق دی جند جان علی ولیاں دا سلطان علی ولیاں دا سلطان علی تھوڑے سے شیر آیا انہوں نے سبحان اللہ کی میں کہیں مبارک ہوئے بس تھوڑے سے شیر کرنا ہے تھوڑی بات ہو بریک کرنی تھوڑی ہو ٹھیک ماشاءاللہ سانو اپنا نوکر رکھے سانو اپنا نوکر رکھے اے بھی تیرا احسان علی اے بھی تیرا احسان علی عاشقاں دی جند جان علی ولیاں دا سلطان علی ولیاں دا سلطان علی تو سامنے سبحان اللہ کی میں کہیں مبارک ہوئے اینا میں سبحان اللہ کی میں کہیں مبارک ہوئے آخری شیر ہے تو مشترکہ ہے نہ تو آڈا تو نہ انہ دا ذوق لینا تو دعا لینا ایک کو کٹائیں در گل کرا دے میرا نبی تیرا نبی سبحان اللہ آپ غزوہ تبوک واسطے جا رہے ہیں اور علی نے فرمایا علی میں جا رہا ہوں جنگ واسطے غزوہ تبوک واسطے تو سب مدینے پاک دے بچیاں دا وڈیاں دا چھوٹیاں دا خیال کرنا ہے بیٹا میرے والے رکھنا ہے میرے والے رکھنا ہے ادھر نہیں بیکھنا میرے والے رکھنا پھر کہنا پینا ہے جدو اور تینوں مینل وہی نسبت ہے جو ہارون نو موسیٰ نال سی سبحان اللہ تھوڑی ہے سر انہیں ٹائم میں تے بندہ نہیں تھک دے جنہیں تو ٹائم تھک دے نظر آ رہے میں رات 2 بجے پڑھا تے محسوس ہوتا کہ بندے ہونے شروع ہوئے لیکن 10 بجے تو کوئی ایسے بڑا ٹائم 11 بجے نہیں ہوتا لیکن بارہ میں علی پڑھنا پہ علی تو ایسی ذکر ہے کہ بندہ مرے بندے تے پڑھے تو بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اینج پڑھو اینج بیٹھو تو سنو میں سنا دیا گا کچھ علی مصطفیٰ چھوڑ کے مدینے جا رہے ہیں کہ انہاں بچیاں دا وڈیاں دا عورتاں دا تساں خیال کرنا ہے کیونکہ تانوں میرے نال وہی نسبت ہے جو ہارون و موسیٰ نال سی اس حدیث دے تحت جو بندے چہرے رونا کہیے سبحان اللہ بولے میں شیر پڑھا نبی اے تبوک تے کہہ کے ٹریا امت دا نگران علی امت دا نگران امتی ہاتھ اٹھائے امت دا نگران علی عاشق دی جند جان علی ولیاں دا سلطان علی اپنے نبی دی ذات تو حاکم صدقے تے قربان صدقے تے قربان علی ہے حضرات میں علی تو بعد علی پڑھے ہیں ہون میں علی دا نبی پڑھنا ہے میں صرف دروازے جو اندر آنا چاہتا تھا
میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں علم دا شہر ہوں تو میرا علی دروازہ ہے، تو میں دروازے چ اجازت لے لی تو ہن میں شہر جا گیا. سرداریاں مختاریاں سرداریاں، میں بڑا ٹک کے سنا رہا ہوں تاکہ لفظ سمجھ آ جائے. سرداریاں سرداریاں مختاریاں، میرے ہاتھ اوپر جائے گا تیرا بھی جائے گا. سرداریاں دلداریاں دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ہاتھ اوپر کر کے گانا ہے. محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں. نہ ادھر والے نہ ادھر والے. ایڈا بڑا شیر ہے کہ تو سارے کھڑے بھی ہو جاؤ گے تو پھر بھی گل وڈی ہو جانی. بس بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ کہنی ہے تو کہنی اینجے پتہ لگے عاشق بیٹھے سن. رتبہ کسی رتبہ کی نبوت دیاں کلواریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں. نبوت دیاں کلواریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے. اینا بھی نہیں کہہ سکتے ختم ہو گئی ہیں، اینا بھی نہیں کہہ سکتے. کیا نبی پاک تے ختم نہیں ہر شے ہو گئی؟ نبوت، حسن، ہر او آصاف جو کسی بھی نبی جا او میرے نبی سب کچھ اللہ دے محبوب تے ختم ہو گیا. ہن اگلی کوئی گنجائش ہی نہیں. تو میں ایک شعر دینا ہے کہ میرا نبی مسجد اقصی پہنچے. مسجد اقصی سن کے بھی سبحان اللہ نہیں بولو گے؟ بھائی کیا بات ہے. مسجد اقصی پہنچے، ایک کلام ناتیہ پڑھیا، شروع وچ میں اللہ دی حمد پڑھی، حضور پھر مولا کائنات دا ذکر ہویا، ایک نات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پڑھی ہے. جب میرے بھائی نے میرے کاننے سے گل کہی ہے اس دی زمن میں ایک کلام پڑھنے لگا، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ ایک شعر میں تو اپنے والوں سنا لاؤں پھر کھڑے ہون فرشتے جس در تے، کھڑے ہون فرشتے جس در تے. یہ ایک اور کم کر دے، تھوڑی سی کم کر دے، زیادہ بھی نہیں کم کرنی، بس مناسب تھوڑی سی کم، تھوڑے تاکہ لفظ کی کوئی زیادہ کم نہ ہو. زہرا پاک ہوئے اس کر دعالم کیا ہو سی، جس کر وچ زہرا پاک ہوئے اس کر دعالم کیا ہو سی. کھڑے ہون فرشتے جس در تے. حضرات ایڈا حسین شعر تے تسی ہضم نہیں کرنا. میں اس تو بعد میں بھائی دا کلام لگی میرے کاننے سے کیا شروع کراں گا. ایک کوئی شعر پڑھنا ہے میدا تے میں فیصلہ کر لاں گا کہ تسا کنے ذوق وچ بیٹھے ہو
میں کنا ہور پڑھنا ہے تے کنا گھٹ پڑھنا ہے، ایسے شیر تے میں فیصلہ کر لینا ہے. گل ایڈی وڈی ہو جانی کہ اس تو بعد پھر میرا بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ بات ہی کر. میں بالکل تہاڈے تے خوش ہاں، تسی بڑا کمال سنتے پے ہو. ایس شیر تے محبت تو فرمائے گا جن دا نظر اللہ اور رسول قبول فرمائے. میں ایک شیر میں کہا جس گھر وچ زہرا پاک ہوئے اس گھر دا عالم کیا ہو سی. کھڑے ہون فرشتے جس در تے اس در دا عالم کیا ہو سی. ہن او بندہ میں نے چاہیے جس بندے نے ہن تک سبحان اللہ نہیں بولی، میرا دل کردا او دی زیارت کراں. ایسے بھی ایشے تو بھی وہ نہیں بولیا، محبت لینی بس. سرکار دا رتبہ باج خدا کوئی جاندا تے پہچاندا نہیں. سرکار دا رتبہ باج خدا کوئی جاندا تے پہچاندا نہیں. پتہ ہون لگنا ہے سرکار دا رتبہ باج خدا کوئی جاندا تے پہچاندا نہیں. ہووے عرش جدے قدمین تلے، ہووے عرش جدے قدمین تلے، او دے سر دا عالم کیا ہو سی. ہووے عرش جدے قدمین تھلے، او دے سر دا عالم کیا ہو سی. کھڑے ہون فرشتے جس در تے اس در دا